سے پہلے مقرر ہیں محمد عثمان بن عبد الرحمن، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ان کو بھول گئے ہیں وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران مدرسہ، معزز علم اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کو مالک اور رب بھی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ جب یہ لوگ ہمارے رسول سمجھانے بجھانے سے سیدھے راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی رسم و طور طریقہ کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھلایا۔ اس کلمے کے ذریعہ ان کو بتایا کہ اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ جب وہ مالک ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اس لیے سب کام جو تم کسی بت اور دیوی دیوتا کے ساتھ کرتے ہو چھوڑ دو، یہ سب شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف اللہ کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے حکم پر چلو، اسی سے مدد مانگو، دکھ درد میں اسی کو پکارو، اسی کی ناخوشی سے ڈرو، اسی سے مرادیں مانگو، اپنے مرادیں اسی سے مانگو۔ وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی شخص کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کو مانا، سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے سوا سب کی عبادت کو چھوڑ دیا، جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا سب سے باز آ گئے۔ مگر کیسا اندھیر ہے کہ اب بہت سے مسلمان جو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی منت مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور برکت کے لیے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ غرض وہ سب کام جو حضرت کے زمانے میں بت اور مورت کے پوجنے والے اپنے دیوتاؤں کے ساتھ کرتے تھے، یا اس زمانے میں غیر مسلم جو کام اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہی سب کام یہ نام کے مسلمان بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے لیے اسلام کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اقرار کریں اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ پاک ہم کو گمراہی سے بچائیں اور سیدھے راستہ پر قائم رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑے پیارے انداز میں اس چھوٹے سے بچے نے بڑی اہم تقریر پیش کی، اللہ ہی عبادت کے لائق۔ تو ماشاءاللہ
بچوں کی زبان سے اتنی اہم باتیں جب نکلتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو پائے کا عالم بنائے اور زبردست یہ دین کی خدمت کرنے والے بنے. اللہ انہیں ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے.